اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جیسا کہ سابقہ لیکچرز میں ہم پڑھ چکے ہیں سبق آرام و سکون کو، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا اس سبق میں سے اقتباس کی تشریح کا۔ عزیز طلبہ، حصہ نثر میں سے صرف یہی سوال نہیں پوچھا جاتا، حصہ نثر میں سے اس کے علاوہ دو اور سوال بھی پیپر میں ہمارے سے پوچھے جاتے ہیں، جو کہ سوال نمبر 1 ہوتا ہے کثیر الانتخابی سوالات، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال نمبر 4 ہمارے پاس سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال نمبر 4 مختصر جوابات کا ہمارے پاس سوال ہوتا ہے، جو کہ ہم نے لازمی طور پر حل کرنا ہوتا ہے۔ ان سب سوالات میں سے نمبر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اقتباس کی تشریح کا جو سوال ہے وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ سوال جو ہے وہ 10 نمبر کا ہوتا ہے، اور 2 اقتباسات ہوتے ہیں، 2 کے 2 اقتباسات کی ہی تشریح کرنی ہوتی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی چوائس نہیں ہوتی۔ 2 اقتباس جو ہوتے ہیں اور کہیں سے بھی اقتباس کی تشریح کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے، وہ سبق کے شروع میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور سبق کے درمیان میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور سبق کے اینڈ میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اقتباس کی تشریح کرنے سے پہلے عزیز طلبہ کچھ ضروری ہدایات ہیں جن پر عمل کر کے ہم زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم کم سے کم نمبر جو ہے وہ کٹوا سکتے ہیں اپنے، اور زیادہ محنت کریں گے تو مکمل نمبر بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کہ جس پر ہم نے عمل کرنا ہے وہ ہے سبق کا مطالعہ۔ جس طالب علم یہ سوال آپ اس وقت تک کرنے کے قابل نہیں ہوں گے جب تک آپ اس سبق کو، جو بھی سبق ہے، جو بھی سلیبس ہے آپ کا، اس کو 2 سے 3 مرتبہ لازمی ریڈنگ نہیں کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو بھی پیراگراف لکھنے کے لیے اس کی تشریح کرنے کے لیے دیا جائے گا، وہ آپ آسانی سے پہچان لیں گے کہ یہ کس سبق میں سے دیا ہوا ہے، اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے، اور کہاں سے یہ دیا ہوا ہے۔ آپ کو اقتباس کی تشریح کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، اور خلاصہ بھی تیار ہو جائے گا، اور باقی سوال بھی تیار ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبق کا مطالعہ جو ہے وہ لازمی کرنا ہے آپ نے 2 سے 3 مرتبہ، تاکہ آپ کو پہچان ہو کہ کس سبق میں سے لیا گیا، اس سبق کے مصنف کا نام کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ، آپ نے جس دوسری بات کا خیال رکھنا ہے، وہ دوسری بات کا یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام جو بھی کتاب میں دیا ہوتا ہے ایز اٹ از، مثلا جیسے ہمارے پاس ہے آرام و سکون ہے، تو آپ نے ایز اٹ از اس کو یاد کرنا ہوگا، اسی طریقے سے ہی لکھنا ہوگا، اس میں کسی بھی قسم کی کمی پیشی نہیں قبول کی جائے گی۔ اگر آپ غلط لکھیں گے تو آپ کے نمبر جو ہے وہ مائنس ہو جائیں گے۔ تو سبق کا عنوان، مصنف کا نام اچھے طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال جو ہمارا، تیسری ہدایت جو ہے آج کی، وہ ہے پیراگراف، کہ آپ نے اس کی اقتباس کی تشریح کرتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے پیراگراف کی صورت میں تشریح کرنی ہے، اور پیراگراف لکھتے ہوئے چند باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس میں یہ کہ ہر لائن میں کوشش کریں کہ 8 سے زائد لفظ نہ ہو۔ اگر آپ کا لفظوں کا سائز جو ہے وہ بڑا ہے، آپ کے 8 لفظ نہیں آتے، تو کوشش کریں کہ آپ اپنے الفاظ کا سائز جو ہے وہ چھوٹا کریں۔ اگر زیادہ لفظ آتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنے لفظوں کا سائز جو ہے وہ بڑا کر لیں، تاکہ آپ کو آسانی ہوگی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے اقتباس کی تشریح کرتے ہوئے کوشش کرنی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لکھا جائے، کہ بعض ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ آپ 3 گنا زیادہ لکھیں۔ ویسے تو وضاحت کرنی ہوتی ہے، تشریح کا مطلب ہوتا ہے کہ وضاحت کرنا، اس چیز کو کھول کر بیان کرنا، جتنا بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ مثلا تشریح میں ہمارے پاس جو اقتباس دیا ہوا ہے اس میں کسی واقعہ قلبی کا ذکر ہے، تو اس واقعے کو ہم نے مکمل اس کی وضاحت کے ساتھ اس کو تشریح میں لکھنا ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو آسانی ہوگی جب تک آپ کی رائٹنگ کا سائز جو ہے وہ اصولوں کے مطابق ہوگا۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ کہ اقتباس کی تشریح کا پیپر حل کرتے ہوئے آپ نے یہ کیا کرنا ہوگا، سب سے پہلے ہمارا یہ سوال ہوتا ہے سوال نمبر 3، آپ نے یہ سوال نمبر 3 لکھنا ہوگا، سوال علیحدہ لکھنا ہوگا، نمبر علیحدہ، اور نمبرنگ آپ نے اردو میں دینی ہوگی، چونکہ یہ اردو کا پیپر ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ نمبرنگ جو ہے وہ اردو میں دیے۔ سوال نمبر 3، اور یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ سوال جو ہے اس میں 2 اقتباسات ہوتے ہیں، چونکہ وقت کم ہے، یہاں پہ آپ کو
ایک اقتباس کی تشریح سمجھا رہا ہوں، اسی لیے لفظ میں نے اقتباس لکھا ہے، ورنہ لکھیں گے اقتباسات کی تشریح۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ نے جو بھی چوائس کیا، الف پیراگراف، الف اقتباس آپ نے چوائس کیا تشریح کے لیے یا بے کیا، تو اس کے ساتھ آپ لکھ دیں گے کہ الف کی آپ کر رہے ہیں کہ بے کے کر رہے ہیں، کہ حوالہ اقتباس کے بعد اس پیراگراف کی، اس اقتباس کے شروع کے 3 سے 4 لفظ لکھ دیں گے۔ حوالہ اقتباس لکھنے کے بعد شروع کے 4 لفظ، اس کے بعد ڈاٹڈ فارم میں، اس کے بعد آخر کے 4 لفظ لکھ دیں گے۔ اور عزیز صاحبہ یہ خیال رہے کہ یہ آپ نے حوالہ اقتباس جو وہ ایک ہی لائن میں لکھنا ہے تاکہ عبارت کی خوبصورتی رہے، آپ دوسری لائن میں ہرگز نہ جائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے سبق کا عنوان لکھیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی چیز لکھیں گے جیسا کہ بک میں دیا ہوا ہے، تو آرام و سکون دیا ہوا ہے، آرام و سکون لکھیں گے، اس کے بعد مصنف کا نام لکھ دیں گے، سید امتیاز علی تاج۔ اچھا، نمبر کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک اقتباس کی تشریح ہمارے پاس 5 نمبر کی ہوتی ہے، ایک اقتباس کی تشریح کریں گے تو اس کے 5 نمبر ہوگی، اور نمبرز کی اگر ان 5 نمبر کی ڈویژن کی جائے، ان کی توڑ پھوڑ کی جائے تو 1 نمبر عزیز صاحب ہمارے پاس ہوتا ہے حوالہ متن کا، جو حوالہ متن میں ہمارے پاس ہوتا ہے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ اس میں کسی بھی قسم کی غلطی آپ کے 1 نمبر جو ہے وہ کٹوا سکتی ہے، جو کہ تھوڑی سی محنت سے، لگن سے آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو اس کے صنف ادب کے بارے میں پتا ہے تو لازمی لکھیں، ماخذ کے بارے میں لکھیں۔ اس کے بعد اگلا کام جو ہمیں کرنا ہوتا ہے، پیراگراف ہمارے پاس یہ ہوتا ہے سوال میں، پیراگراف کے 4 الفاظ، کم و بیش 4 الفاظ جو ہے وہ خط کشیدہ کیا تھا، جن کے معنی جو ہے وہ ہم نے لکھنے ہوتے ہیں۔ تو 4 الفاظ کے معنی لکھے گئے، اس اقتباس میں 4 لفظ جو ہے وہ خط کشیدہ کیے گئے، ان کے معنی لکھے اور معنی درست لکھنے کے 2 نمبر ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک لفظ کا درست معنی لکھنے کا ہمارے پاس آدھا نمبر ہوتا ہے، جتنے آپ کے یعنی آپ نے 4 الفاظ کے معنی جو ہے وہ درست لکھے ہیں تو آپ کو 2 نمبر ملیں گے، یہاں تک آپ کے 3 نمبر ہو جائیں گے۔ مثلا یہاں پہ پہلا لفظ ہے تردد، تردد کا ہم نے لکھ دیا فکر یا پریشانی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے کہ معائنہ کرنا، بغور دیکھنا، تھکان، تھکاوٹ، اس کے علاوہ آخری لفظ ہے حرارت، بخار۔ نیکسٹ جس سبب کہ اس کی تشریح کرنے سے پہلے ہم اس اقتباس کو پڑھ لیں گے کہ آیا اس کے اندر کیا بات بیان کی گئی ہے، اس کے بعد ہی ہم اس کی تشریح کرنے کے قابل ہوں گے۔ پڑھتے ہیں اس اقتباس کو۔ جی، اس اقتباس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تھکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ اقتباس پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے کام آپ نے کیا کرنا ہوگا، عزیز صاحب کے تشریح میں سطور ہوتی ہیں، یہ لائنیں ہوتی ہیں جن کے مختلف الفاظ ہوتے ہیں، آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تشریح طلب اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں، مصنف بیان کرتے ہیں، یا پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ زیر تشریح اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ۔ اچھا، اس اقتباس میں ہمیں کیا کہتے ہیں، مصنف ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میاں اشفاق جو ہے وہ ایک کاروباری آدمی ہے جو کہ صبح 7 بجے صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے گھر واپس نہیں آتے، اور کاروبار کی الجھنوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے جو ہے ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ان کی بیوی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ ان کو بیماری ہو گئی ہے کسی قسم کی، جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر صاحب کو بلاتی ہے، ان کی بیوی ڈاکٹر بغور اس کا معائنہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اس کا چیک اپ کرتا ہے، اس کے بعد بتاتا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس لیے ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کے خیال میں، ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ آپ کے شوہر جو ہے وہ زیادہ کام کر رہے ہیں، کام زیادہ کرنے کی وجہ سے بس انہیں بخار ہو گیا اور کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے آرام کیا تھوڑا سا بھی تو ان کی طبیعت جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے گی۔ تو یہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ تشریح کریں گے، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مزید وضاحت کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کریں گے، اور
اگر کوئی واقعہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ واقعہ ہوگا تو اس کی بھی آپ نے مکمل واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔